تو نبوت میں سب سے پہلی بات ہمارے یہاں علامات نبوت کی پیدا ہوتی ہے، سائنس کے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہسٹری میں ہو گزرے کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ ایک سچے نبی میں اور ایک جھوٹے نبی میں کیسے فرق کریں گے؟ سائنس کیا ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ، علامات کیا ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایک نبی کی نبوت کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اور جب میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی تو پہلی سوچ جو مجھے پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک سوال پیدا کیا، سوال بہت عام تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، اب ظاہری بات ہے ارے جبریل کے انتظار میں تو نہیں جاتے تھے، کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں جو چلا آ رہا تھا۔ فکان لا یرا رؤیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے، الا جاءت مثل فلق الصبح، وہ صبح صادق کی طرح رونما ہو جاتا تھا۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر خلوت آپ کو محبوب بنا دی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ دیکھیں گے نا تاریخ بھی اٹھا کے تو کہانت کا انسٹیٹیوٹ یہ گریکس میں جا کے دیکھیں، وہ ان کے کاہن ہوتے تھے، وہ ان کے بڑے بڑے فلسفی بھی وہاں کاہنوں کے پاس جا کے جو ہے وہ فارچون ٹیلرز کے پاس جا کے، تو یہ جنات بھی بہرحال پریشان تھے کہ یہ اچانک کیا ہونے والا ہے، مطلب اور یہ وہ چیز جو جنات اوپر جا کے دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے، وہ آ کے اپنے کاہنوں کو بتا رہے تھے۔ تو اب یہ بہت زیادہ جو ہے عزت احترام کرتے تھے۔ تو وہ سواد بن قارب جو ہے خود انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا قصہ سنایا، یہ بہت بڑے کاہن تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو وہ جو میرا جن تھا نا وہ آیا اور اس نے آ کے مجھے جگایا، انسانی شکل میں آ جاتے تھے۔ جگانے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ دیکھو لؤئی کی اولاد میں نبوت کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ آ کے یہاں پہ پھر یہ باتیں انصار اور اوس و خزرج کے لوگوں سے کرتے رہتے تھے، ان کے جو علماء تھے، کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آخری نبوت کا ظہور جو ہے یہاں سے ہونا ہے اور وہ مرکز بھی یہاں ہی بنا ہے۔ تو قریش کا ایک بہت بڑا بت تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کسی نے بچڑا ذبح کیا اور اس بچڑے کے انتظار میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، یعنی اس کا گوشت لینے کے لیے، جیسے ہمارے آج کل مزاروں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو وہی معاملہ تھا وہاں پہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی اس کے انتظار میں تھا کہ اچانک جو ہے اس بچڑے کے پیٹ سے آواز آئی، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دیکھو نجات دینے والی چیز آ چکی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے پیدائش سے لے کے ٹل نبوہ، اس کو کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اب نبوت کے بعد کی جو ہے جو زندگی ہے بعثت کے بعد کی، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو نبوت میں سب سے پہلی بات ہمارے یہاں علامات نبوت کی پیدا ہوتی ہے، سائنس کے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہسٹری میں ہو گزرے کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ ایک سچے نبی میں اور ایک جھوٹے نبی میں کیسے فرق کریں گے؟ ہمارے یہاں باقاعدہ اہل علم نے علامات نبوت کے نام سے کتابیں لکھی۔ سیرت کا ایک بڑا موضوع ہے علامات نبوت۔ سائنس کیا ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ، علامات کیا ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایک نبی کی نبوت کو ایویلویٹ کرتے ہیں، یا آپ اس بات تک پہنچ جاتے ہیں، یا ایک عامی انسان اس بات تک پہنچ جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، یہ سچا نبی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو دیکھا، آپ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ غریبوں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہو۔ اور جب میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی تو پہلا تاثر یا پہلی سوچ جو مجھے پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب اب یہ چیز بھی علامات نبوت میں آ سکتی ہے، فیس ریڈنگ، ہاں مطلب نورانیت آپ کہہ لیں۔ لیکن ہم یہاں پہ جن چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس میں 3 چیزیں اہم ہیں جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ ایک تو خواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے جو ہے وہ خواب آنا شروع ہو گئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اچانک، نبوت کا سلسلہ تو اب چونکہ بند تھا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے اللہ کے رسول تک جہاں کوئی نبی نہیں آیا، 2500 سال تک کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہوا کہ اچانک حضرت جبریل آ گئے اور آپ ذہناً تیار نہیں تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک سوال پیدا کیا، سوال بہت عام تھا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، اب ظاہری بات ہے ہر جبریل کے انتظار میں تو نہیں جاتے تھے، کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں جو چلا آ رہا تھا، وہ تو یہی تھا کہ سوسائٹی کے معاملات پہ آپ کو کڑن ہوتی تھی تو آپ وہاں جا کے غور و فکر کرتے تھے. تو اچانک ایک دن کوئی شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ جی میں جبریل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ کیوں نہیں پڑا کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یا اس کی لاجک و ریزن یہ ہے کہ علامات نبوت، علامات نبوت کا ظہور جو ہے وہ حضرت جبریل کے آنے سے چند سال پہلے سے شروع ہو چکا تھا. یعنی آپ کا ذہن بنا دیا گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوچ اور ایک ڈائریکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی اور آپ کا مزاج بھی اس کے مطابق بنا دیا گیا تھا. یہ باتیں ہم روایتوں میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے خواب. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح روشن کی طرح سچا ثابت ہو جاتا تھا. یعنی جیسے رات کو خواب دیکھا اور صبح وہی کچھ ہو گیا. ہم میں سے بھی بعض اوقات کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اگلے دن ویسا ہی کچھ رونما ہو جاتا ہے. تو ایک یہ چیز بہت بڑھ گئی تھی، مطلب یہ کثرت سے ہو رہی تھی. اس کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں ملتا ہے. دوسری چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہے حبب الی الخلا، خلوت آپ کو محبوب بنا دی، یعنی تنہائی جو ہے وہ آپ کے لیے محبوب ہو گئی. مجلس سے آپ کو اکتاہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. جی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 نمبر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اول ما بدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، یعنی وحی کی ابتدا جو ہے وہ رؤیا صالحہ سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، فکان لا یرا رؤیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے الا جاءت مثل فلق الصبح، وہ صبح صادق کی طرح رونما ہو جاتا تھا. ثم حبب الیہ الخلا، پھر خلوت آپ کو محبوب بنا دی گئی. وکان یحلو بغار حرا، اور آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے، تنہائی میں رہتے تھے. فیتحنس فی، اور آپ وہاں تحنس کرتے تھے. اچھا یہ الفاظ ہیں تحنس کے، تحنس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا. یہ جو درمیان میں لفظ لکھا ہوا ہے نا تعبد، یہ راوی کا اضافہ ہے، اس کو کہتے ہیں ادراج. یعنی راوی بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ ایک مشکل لفظ کا معنی بیان کر دیتا ہے، غریب لفظ کی تشریح کر دیتا ہے. اس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ادراج. ادراج مین ایڈیشن. تو وہ روایت کا حصہ نہیں ہوتا. تحنس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ تحنس کا مطلب یہ ہے تعبد ہے، یہ راوی کی رائے ہے جو اس نے حدیث کے اندر جو ہے وہ ڈال دی. اب ایک عامی اس کو حدیث کا لفظ سمجھ لیتا ہے، وہ حدیث کا لفظ نہیں ہوتا. یہ معاملہ بہرحال خطرناک ہے. ٹھیک ہے، ادراج کا معاملہ خطرناک ہے، شبہ ڈال سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے ایسے کر لیتے تھے. اب تو خیر چونکہ پبلش ہوتی ہے تو وہ یوں کرتے ہیں نا، اس کو یہ دیکھیں نا بریکٹس میں انہوں نے ٹھیک ہے کر دیا. تحنس جو ہے اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے غور و فکر. سوسائٹی میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا تھا اور اس پہ جو کڑن تھی کہ کیا کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت کو محبوب بنا دیا گیا. تو آپ وہاں تنہائی میں جا کے غور و فکر کرتے تھے اور کئی دن کا توشہ اور کھانا لے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی دن غار حرا میں گزارتے تھے. نہیں، عبادت کا لفظ نہیں نہ ملتا. وہ ہم نے کہا کہ یہ راوی جو ہے نا، راوی زہری کی روایت ہے، امام زہری جو تابعین میں سے ہیں. تو امام زہری علیہ الرحمہ نے اس کا معنی تحنس کا کیا عبادت کے لفظ روایت کے نہیں، احکام نہیں تھے. ٹھیک ہے، عبادت کی کوئی طور طریقے بھی معروف نہیں تھے، کوئی نماز بھی جو ہے اس کا بھی علم نہیں تھا. حج تھا، بس حج کی کچھ باقیات تھیں. تو وہاں کئی راتیں آپ گزارتے تھے، کئی دن وہاں پہ غار حرا میں گزارتے تھے. غار حرا اس وقت کا جو مکہ سٹی تھا، اب تو خیر بہت پھیل گیا، جو سینٹر آپ کہہ لیں،
سینٹر سے جو ہے وہ تقریباً 4.5 کلومیٹر تھا، یعنی آبادی سے 4.5 کلومیٹر باہر تھا، اور تقریباً اس کی جو آپ کہہ لیں جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 692 میٹر ہے، ہاں تقریباً 700 میٹر آپ کہہ لیں اس کی ہائٹ ہے نیچے سے۔ پھر اس کے بعد آپ سلم گھر میں آ جاتے، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، دوبارہ توشہ لے کے آپ واپس چلے جاتے تھے، یعنی کافی ٹائم آپ کیا کرتے تھے غار حرا میں، کافی دن آپ وہاں پہ سپینڈ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس غار حرا میں حق آ گیا، یعنی فرشتہ آ گیا، اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ پڑھیں، تو آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ اصل چیز وہی ہے کہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا شروع ہو گئے، یہ بات ہم کر رہے تھے، رویا الصالحہ، جس سے آپ کے ذہن میں جو ہے ایک چیز، مطلب آپ کے ذہن میں ایک ایکسیپٹنس پیدا کی جا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ دوسری چیز جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے سلام۔ حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اندر ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ نبوت سے پہلے جب میرا اس کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں 2277 یہ روایت ہے۔ انی لعارف حجرا، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں بمکہ، مکہ میں، کان یسلم علیہ، وہ مجھے سلام کہتا تھا، قبل ان ابعث، میری بعثت سے پہلے، انی لعارف الان، اور میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں، یعنی شجر و حجر نے آپ کو سلام کہنا شروع کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ علامات تھیں، ایک تو یہ کہ خلوت کی طرف آپ کا دل مائل ہونا شروع ہو گیا، دوسرا رویا صالحہ آنا شروع ہو گیا، تیسرا جو ہے وہ شجر و حجر نے سلام کہنا شروع کر دیا، اور ایک اور بڑی علامت کیا تھی، وہ تھی خبریں۔ یہ جو خبریں تھیں یہ مختلف ذرائع سے آ رہی تھی، یعنی 3 ذرائع تھے، 3 سورسز سے ان اخبار کے۔ ان ساری خبروں کا جو سینٹرل تھیم تھا، مرکزی آئیڈیا تھا، وہ یہ تھا کہ نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، شخصیت متعین نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خبریں 3 سورسز سے آ رہی ہیں، سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں۔ وہ 3 سورسز میں ایک تو کہانت تھا، فارچون ٹیلرز ہوتے تھے اس زمانے میں۔ فارچون ٹیلنگ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ تھا، ایک ادارہ تھا، بہت مضبوط ادارہ تھا، یعنی بادشاہوں کے اپنے ذاتی پرسنل کاہن ہوتے تھے، فارچون ٹیلرز ہوتے تھے، جو جنگوں میں ان سے وہ رہنمائی لیتے تھے، جنگ جیتنی ہے، کس وقت لڑنی ہے، یہ سارا پوری دنیا میں یہ چل رہا تھا، اور وہ رہنمائی کرتے بھی تھے۔ کس بنیاد پہ رہنمائی کرتے تھے؟ اس میں قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے چونکہ آسمانوں پہ پہرے سخت نہیں تھے، جب پہرے سخت نہیں تھے تو یہ اوپر چلے جاتے تھے شیاطین، اور فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تھے ان کی سن گن لینے کی کوشش کرتے، اور اس میں سے کچھ مزید باتیں ملا کے انسانوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے سورہ جن میں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اب تو آسمان پہ بڑے سخت پہرے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے وہ پہرے سخت کر دیے گئے۔ اب ان کے جو جنات اوپر جا رہے تھے، جنات سارے اوپر نہیں پہنچ سکتے، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں، طاقتور بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، تو اسی طرح جنات میں بھی ہیں، تو آسمان دنیا تک یہ پہنچ جاتے تھے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یعنی آسمان دنیا تک یہ پہنچ جاتے تھے۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، حرس کہتے ہیں مطلب چوکیداری، شدید قسم کی چوکیداری، اور شہب آگ کے گولے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہمارا معاملہ کیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے خبریں سنا کرتے تھے، یعنی ماضی کی بات کر رہے ہیں، بڑے مزے تھے، خبریں سنتے تھے نیچے جا کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ دیکھیں گے نا تاریخ بھی اٹھا کے تو کہانت کا انسٹیٹیوٹ، یہ گریکس میں جا کے دیکھیں، وہ ان کے کاہن ہوتے تھے، وہ ان کے بڑے بڑے فلسفی بھی وہاں کاہنوں کے پاس جا کے جو ہے وہ فارچون ٹیلرز کے پاس جا کے، ساکریٹیز کی آپ بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں سقراط کی، تو وہ بھی، وہ ڈیلفی ان کا وہ ایک ٹیمپل تھا، تو اس کی کاہنہ بڑی معروف تھی، تو وہ پریڈکشنز کرتی تھی، وہ ٹھیک ثابت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس سے پہلے اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہوا تھا،
یونان میں اور اسی طرح مصر میں بھی بہت زیادہ ایسا ہی ہے. لیکن اب کیا ہے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب تو کوئی سن لینا تھوڑی سی بات تو ایک پیچھے سے انگارہ آتا ہے اور جیسے لگتا ہے کہ وہ اس کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے آ کے اس کو لگتا ہے. تو یہ جنات بھی بہرحال پریشان تھے کہ یہ اچانک کیا ہونے والا ہے، مطلب. اور یہ وہ چیز جو جنات اوپر جا کے دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے، وہ آ کے اپنے کاہنوں کو بتا رہے تھے. اب اس بنیاد پہ کاہن یہ کیا پریڈکٹ کر رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ ہونے والا ہے. تو کہانت بڑے بڑے کاہنوں کے نام ملتے ہیں. اس میں ایک کاہن جو ہے سواد بن قارب، اس کا بھی نام ملتا ہے. وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، خیر اچھے مسلمان ثابت ہوئے. ان کا بھی عجیب قصہ ہے. کافی معروف کاہن تھے. اور اچھا، عربوں میں کاہنوں کو جو ہے نا مطلب بڑا مقام اور درجہ دیتے تھے. آج بھی کوئی بندہ آپ کو بتائے نا فیوچر میں بھائی تمہارے ساتھ کل یہ ہو جائے گا، تو آپ کا اس کے بارے میں پتہ نہیں ایمان کا وہ کیا قائم ہو جائے گا نا. اچھا بڑا نالج ہے اس کے پاس، بڑا نالج. مطلب کسی کو آپ ماضی کی خبر دے دے تو وہی آپ کو مطلب پیر صاحب بنا لے گا ساری زندگی کے لیے. تو اب یہ بہت زیادہ جو ہے عزت احترام کرتے تھے. تو وہ سواد بن قارب جو ہے خود انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا قصہ سنایا. یہ بہت بڑے کاہن تھے. تو وہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو وہ جو میرا جن تھا نا وہ آیا اور اس نے آ کے مجھے جگایا. انسانی شکل میں آ جاتے تھے. جگانے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ دیکھو لؤئی کی اولاد میں نبوت کا ظہور ہو چکا ہے. میں نے سنا اس کی بات، میں پھر سو گیا. اس نے پھر آ کے مجھے جگایا اور کہا کہ لؤئی کی اولاد میں نبوت کا ظہور ہو چکا ہے. لؤئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں اوپر جا کے لؤئی آتے ہیں نا، ہم دیکھیں گے ابھی لؤئی. بعض اوقات وہ معروف ہو جاتے تھے، جیسے قصی معروف ہو گئے. ٹھیک ہے، ہاں یہ قصی سے اوپر ہے نا، قصی سے اوپر. تو تیسری مرتبہ اس نے پھر مجھے جگا کے کہا کہ لؤئی کی اولاد میں نبوت کا ظہور ہو چکا ہے. تم غفلت میں پڑے ہو. ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں روایتوں میں. یہ جو روایت ہے ہمارے پاس صحیح مسلم کی ہے. یہ تو خیر تحریم الکہانہ و اتیان الکہان، کوہان کے پاس آنا، کاہنوں کے پاس، فارچون ٹیلرز کے پاس آنا، یہ حرام ہے. یہ تو یہ بیان کر رہی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 2229. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے یہ خبر دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ، کہ رومی بنجم فاستنارا، کہ اچانک ایک ستارہ جو ہے وہ جیسے شہاب ثاقب ٹوٹتا ہے، خوب روشنی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دور جاہلیت میں تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے تھی جب تم یہ دیکھتے تھے ستارہ ٹوٹ کے گرتا تھا؟ تو لوگ کہنے جی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہم تو یہ کہتے تھے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات کوئی بہت بڑا شخص پیدا ہوا ہے، اس لیے ستارہ جو ہے وہ ٹوٹا ہے، ٹوٹ کے زمین پہ گرا ہے، یا کوئی بہت بڑے شخص کی موت ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، یہ معاملہ نہیں تھا، یہ تمہارے توہمات میں سے تھا. ٹھیک ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اذا قضا امرا سبح حملۃ العرش، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو حاملین عرش یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں بھائی یہ میرا حکم ہے. اب سب سے پہلے وہ حکم حاملین عرش یعنی ان فرشتوں کو پہنچتا ہے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. پھر وہ اس جو حکم ہے اللہ کا اس کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں سے چھٹے، چھٹے سے 5ویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پھر سب سے نچلے آسمان پہ آ جاتا ہے. اللہ کا وہ حکم اس طرح سے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آرمی میں ہم دیکھتے ہیں نا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اوپر سے نیچے حکم ٹرانسفر ہوتا ہے، تو وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے سب سے نچلے آسمان پہ. تو اب وہ جب آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے کیا حکم دیا، تو اب یہ شیاطین جاتے تھے اور اس وقت جا کے سن گن لیتے تھے اور وہ آ کے نیچے اپنے جو بھی ان کے جن کے وہ چیلے چانٹے ہوتے تھے ان کو جا کے وہ خبر دیتے تھے. لیکن وہ ایک چیز لے کے آتے تھے اور اس میں بہت سا جھوٹ ملا دیتے تھے، کہانی بنا لیتے تھے بس. اس لحاظ سے وہ ماسٹر تھے. تو یہ کام وہ کرتے تھے. تو گویا کہ ایک جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ تھا کہانت کا، اور
کاہنوں میں ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان لے کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کوئی 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنا کسی بت کا معاملہ تھا، مطلب ایک بتوں کے جیسے نظر نیاز وغیرہ جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی، چڑھاوا جو ہے وہ چڑھایا جاتا تھا۔ تو قریش کا ایک بہت بڑا بت تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کسی نے بچڑا ذبح کیا اور اس بچڑے کے انتظار میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، یعنی اس کا گوشت لینے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں آج کل مزاروں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو وہی معاملہ تھا وہاں پہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی اس کے انتظار میں تھا کہ اچانک جو ہے وہ اس بچڑے کے پیٹ سے آواز آئی، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دیکھو نجات دینے والی چیز آ چکی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 1 ماہ پہلے کا واقعہ تھا، یعنی کچھ ایسی چیزیں جنہیں ہم انہونی کہہ سکتے ہیں ان کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سوسائٹی کے اوپر بھی ایک دم سے یہ چیز نہیں ڈال دی گئی کہ جی ایک چیز سے وہ واقف ہی نہیں تھے تو اب اچانک ہی مطلب نبوت ان کے سامنے آ گئی، نہیں، ان کے ذہنوں میں پہلے ایکسیپٹنس پیدا کی گئی، دیکھیں نا، زمین تیار کی گئی، ایسا ہی تھا۔ دوسری جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہودیوں سے آ رہی تھیں۔ یہودیوں میں کئی ایک لوگ تھے جو یہ خبریں دے رہے تھے، ان میں ایک تو خاندان جو ہے وہ اوس کا خاندان تھا، ابن عبد اشہل کے نام سے ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، بنو عبد اشہل، مدینہ میں یہ لوگ آباد تھے۔ اوس وغیرہ کی یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں تھیں، اوس اور خزرج، کیونکہ وہاں مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو ان کے قبائل کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں، آنا جانا بھی تھا۔ تو وہاں ایک جو یہودی تھا، مطلب جو ان کے قریب رہتا تھا، تو وہ اس خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ خبر دیا کرتا تھا کہ جی دیکھو ادھر یمن اور مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہ وہاں سے نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، وہاں سے نبوت کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور یہی وجہ تھی، یہ یہودیوں کی خبریں ہی وجہ بنی تھیں کہ انصار جو ہے وہ فوراً ایمان لے آئے تھے۔ یعنی مدینہ میں کافی سارے یہودی یہ خبریں دے رہے تھے، بلکہ یہودیوں کا کہنا یہ تھا، بیسیکلی یہ عرب تو ان کا سینٹر تھا ہی نہیں نا، یہودیت یہاں سے کہاں آ گئی، ان کا یہودیت سے کیا تعلق، یہ تو ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے، یہودیت تو ساری مطلب ان کا سینٹر اور گھر تو فلسطین تھا۔ تو بیسیکلی جب ان کو ٹائٹس رومی وغیرہ نے مارا ہے تو یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہیں 70 عیسوی کے بعد۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ ادھر بھی آئے یثرب کی طرف، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ آخری نبوت کا ظہور یہاں سے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آ کے یہاں پہ پھر یہ باتیں انصار اور اوس اور خزرج کے لوگوں سے کرتے رہتے تھے، ان کے جو علماء تھے، کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آخری نبوت کا ظہور جو ہے یہاں سے ہونا ہے اور وہ مرکز بھی یہاں ہی بننا ہے۔ تو وہ عبد اشہل کا جو ایک مطلب اوس کا ایک خاندان تھا، مطلب اوس ایک قبیلہ تھا، اس کے نیچے اور خاندان تھے، تو ان کی جو ہے وہ ایک یہودی عالم کے ساتھ دوستی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا، یعنی مدینہ سے نیچے کی طرف مکہ ہے، ٹھیک، ساؤتھ کی طرف، کہ وہاں سے جو ہے وہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ہم تو ایمان لے آئے، تو اب ہم اس کو کہتے بھی تھے کہ تو ہمیں بتانے والا تھا، ٹھیک ہے، تو مکہ سے تو نبوت کا ظہور ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں، یہ شخص وہ نہیں ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کے اوپر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عصبیت غالب آ چکی تھی۔ مختلف جگہوں سے آئے تھے، ہاں، یمن سے بھی تھے، مختلف جگہوں سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یمن کا جو یہودی ہے نا وہ بیسیکلی کنورٹڈ یہودی تھا، وہ اصلی یہودی نہیں ہے، ہاں، مطلب یمن کے جو عرب تھے نا، جنہیں ہم قحطانی عرب کہتے ہیں، تو یہ قحطانی عرب بیسیکلی کنورٹ ہو گئے تھے، تو یہ اس کو تو یہودی مانتے ہی نہیں ہے۔ ہم اصل میں اس یہودی کی بات کریں جو نسلی یہودی ہے۔ نسلی یہودی وہ تو فلسطین سے نکلا ہے نا، ہاں، فلسطین سے نکلا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا، مطلب سیریا ان کا اوریجن تھا نا، کنعان سے مصر گیا، پھر مصر سے واپس آئے۔ جی، یہ جو پہلی 2 علامات تھیں، سلام اور واب، تو یہ بڑی غیر معمولی علامات تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کہیں سے کیا تھا؟ نزول سے پہلے بیسک سے پہلے میرے ساتھ یہ واقعات نہیں، یہ ہمیں روایتوں میں نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کسی سے کیا ہو۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پہلے باتیں چل رہی تھی. ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ دوستوں میں جو ہے وہ چیز نہ چل رہی ہو, ایسا پاسبل نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے سوچا بھی نہیں نا, ہم یہ جو کہتے ہیں بھائی سوچا بھی نہیں اگلے بندے نے, تو اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں یہ 3-4 سال کے عرصے میں جو چیز چل رہی تھی نا تو وہ ان کے سامنے تھی. وہ نوٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل, یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں بالکل, قریبی لوگوں میں سے جی, ان کو بھی پتا تھا, وہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. ایک اور یہودی کا نام ملتا ہے ابن الحیبان. یہ شام سے آیا تھا یہاں پہ مدینہ میں, نماز کا پابند تھا, بلکہ کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات تھا. یعنی کچھ قبائل تھے مدینہ کے, تو وہ کیا کرتے تھے, اس کے پاس آ کے جب کوئی قحط وغیرہ پڑتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش برسائے. تو راہب ٹائپ تو ہوتے تھے نا اہل کتاب میں, تو یہ راہب ٹائپ تھا ابن الحیبان. تو اس سے جب دعا کرواتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی, لیکن یہ انہیں کہتا تھا دعا میں تب کروں گا پہلے صدقہ کرو. صدقہ کرواتا, سمجھدار تھا. خیر بہرحال اس نے اپنی موت سے پہلے ان کو کہا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آخری نبی کا جو ظہور ہے وہ اسی سرزمین سے ہونے والا ہے. میں تو اس کی تلاش کے لیے آیا تھا لیکن مجھے تو وہ نہیں ملا, مطلب ابھی وقت نہیں تھا, لیکن اگر آپ کے ہوتے ہوئے اس کا ظہور ہو جائے تو آپ ایمان لے آنا. تو یہ ساری باتیں بنو قریظہ کے لوگ بھی جانتے تھے. اس کا تعلق بنو قریظہ کے قبیلے سے تھا. تو جب وہ بعد میں مدینہ کے لوگ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے بنو قریظہ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا ہی بندہ یہ کہتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں اس کو غلطی لگی ہے. بس یہی ہے کہ اسلام سے پہلے جو دین تھا نا, ٹھیک ہے, وہ اگر اس دین کو اچھے سے فالو کر رہے تھے تو ان کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں. بس یہی ہے کہ اگر اپنے دین کو اچھے سے فالو کر رہے تھے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. ہاں, حضرت عیسیٰ بھی ایمان نہیں لے کے آئے, تو اگر وہ ان کے حوالے سے ظاہری بات ان کی نبوت کا اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو وہ تو مومن نہیں ہوں گے. بلکہ ایک روایت آگے آ رہی ہے, ایک روایت آ بھی رہی ہے, خاص طور پہ جب ہم حنفاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں نا. اچھا, ایک اور چیز جو خبریں دے رہے تھے, یہ حنفاء تھے, یہ ایک تیسرا گروپ تھا. کہانت ایک انسٹیٹیوٹ تھا, یہودیت ایک دوسرا انسٹیٹیوٹ تھا. حنفاء جو ہے ایک اور گروپ تھا, حنیف کی جمع, یعنی جو دین ابراہیمی پر تھے یہ لوگ, یعنی یا کہتے تھے, یہ کلیم کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. بچہ کچھ جو دین ابراہیمی باقی رہ گیا تھا. ان میں ورقہ بن نوفل کا تذکرہ ملتا ہے, جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سلم کو لے کے گئی تھی. یہ ان کے چچا زاد تھے حضرت خدیجہ کے. پھر زید بن عامر بن نفیل کا تذکرہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی حنفاء میں سے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے, یہ بھی بڑی دور سے آئے تھے, فارس سے, حق کی تلاش میں. پھر قس بن سعیدہ, یہ ایک خطیب تھے, بہت معروف تھے, مکہ میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ بڑا شاندار قسم کا خطبہ دیتے تھے, یعنی فصیح و بلیغ جیسے کوئی خطیب ہوتا ہے نا. تو ان کے خطبوں میں بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا تھا, اور یہ کہتے تھے بھائی نبوت کی ضرورت ہے اور نبوت آنے والی. مطلب جتنا سوسائٹی معاشرہ بگڑ چکا ہے نا, یہ ضرورت کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے. مطلب ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا, یا ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو عراق میں, سیریا میں, شام میں نکل جاتے تھے نبوت کی تلاش میں, جیسا کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. تو وہاں جب انہیں کچھ نہیں ملتا تھا تو یہ پھر اس قسم کی باتیں کرتے تھے. یہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی 3827. یہ ہے زید بن عمر بن نفیل, ان کے بارے میں. یہ شام گئے, یسأل عن الدین, اور دین حق کی تلاش میں لوگوں سے پوچھتے تھے, ہاں بھائی تمہارا کیا دین ہے, تمہارا کیا عقیدہ ہے. مطلب مطمئن نہیں ہو رہے تھے نا آپ, اہل مکہ کے دین سے تو ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا, بت پرست ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اب یہ سفر کے لیے جب نکلتے تھے تو لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے, بہت ٹریول کرتے تھے, تمہارا کیا دین ہے, تمہاری کیا سوچ ہے, تمہارا کیا عقیدہ ہے, کیا خیالات ہیں, کیا نظریات ہیں.
تو یہ یہودی ایک عالم سے ملے وہاں پہ شام میں، اور اس سے انہوں نے پوچھا اس کے دین کے بارے میں. فقال انی لعلی ان ادین دینکم، انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے یار، اچھے سے اپنا دین بتاؤ، مجھے لگتا ہے میں تمہارا دین ہی قبول کر لوں گا، میرے آباء و اجداد کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو وہ یہودی بھی تھوڑا سا سچا تھا، وہ کہنے لگا کہ جی میرا دین اختیار کرنے سے پہلے نا آپ کو مغضوب علیہم بننا پڑے گا. مغضوب علیہ. فقال لا تكونوا على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله، کہ آپ ہمارے دین پہ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کے غضب کا آپ کوئی حصہ آپ اپنے مقدر میں نہ لکھوا لیں. یعنی یہودی ہونے کے لیے مغضوب بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے غضب سے تو بھاگا ہوں. قال زید ما افر الا من غضب اللہ، بھائی اللہ کے غضب سے تو بھاگ کے وہاں مکہ سے یہاں آیا ہوں شام میں، اب تیرا دین اختیار کر کے پھر اللہ کے غضب میں جانا ہے، بہتر اپنے پاس ہی رکھ. لیکن مجھے یہ تو بتا فہل تدلنی علی غیرہ، یار کوئی اور ہی دین بتا دے جو تیرے خیال میں مطلب جس میں مغضوب بھی نہ بننا پڑے. اب اس سے آپ ان کی وہ سرچ کی ارج دیکھیں. تو اس یہودی عالم نے انہیں کہا کہ بھائی ما اعلمہ الا ان یکون حنیفا، مجھے یہ لگتا ہے یہ جو دین حنیف ہے نا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی دین حنیف کیا چیز ہے؟ اس یہودی سے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی دین ابراہیم، دین ابراہیمی. نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی دین ابراہیمی تو ہمارا بھی محفوظ نہیں رہ گیا. یہ پھر گئے ہیں وہاں جا کے، پھر یہ عراق کی طرف گئے نا، بعض روایتوں میں ہے وہاں ایک بڑے نصرانی عالم سے ملے، عیسائی سے. اسی بھی انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ اپنا دین پیش کرو، میں تمہارا دین اختیار کر لوں. تو اس عیسائی نے بھی، وہ بھی سیدھا سا تھا، اس نے کہا حتیٰ تأخذ بنصیبک من لعنت اللہ، ہمارے دین کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو ملعون بننا پڑے گا. قرآن بھی یہی کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی زبانی، ٹھیک ہے، ان پہ لعنتیں کیں اور یہ فلاں یہ وہ. انہوں نے کہا بھئی اللہ کی لعنت سے تو میں بھاگ رہا ہوں، تو اب تمہارا دین اختیار کر کے پھر ملعون بننا ہے تو بہتر ہے تم اپنے پاس رکھو، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کوئی اور دین جس کی طرف تم میری رہنمائی کر سکو. تو اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ دین حنیف جو ہے وہ اختیار کر لیں. تو انہوں نے کہا بھئی دین حنیف کیا؟ اس نے بھی کہا دین ابراہیمی. وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے دیکھا نا زید نے کہ یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم، تو وہ پھر جنگل میں نکل گئے. فلما بارز رفع یدیہ، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم. خیر اس زمانے میں یہ کلمات بھی بہت بڑی بات تھی کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم، مطلب مجھے اور تو کچھ نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ اگر یہی سچا دین ہے تو میں اس کے اوپر ہوں. اللہ کا کانسیپٹ ان کو بھی ہے. ہاں اللہ کا کانسیپٹ وہ اس لیے کہ وہ تو چلا آ رہا ہے نا آباء و اجداد سے. شرک کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، تو اللہ کو پہلے مان رہے تھے تبھی تو شرک کر رہے تھے. اور سر یہ دین جو حنیف ہے جس کو وہ بول رہے ہیں، یہ کوئی اسٹیبلش الگ سے چیز تھی، یعنی کہ یہ ان کے علم میں تھا؟ توحید کی وجہ سے اس کو کہتے تھے نا، کیونکہ نصرانیت میں بھی شرک آ گیا تھا نا، عیسائیت میں بھی شرک عام ہو چکا تھا. یہود اس کو الگ کیوں کر رہے تھے؟ یہود اس کو الگ سے ایک دین کیوں بتا رہے تھے؟ کس کو؟ دین حنیف کو. یعنی وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. یہود بھی تو یہ نہیں، وہ ظاہری بات ہے جو ان میں سے ذرا تھوڑے سے اب جسے کہتے ہیں نا کہ جی اپنے آپ کو کریٹیکلی دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، سیلف ایویلویشن کر رہے تھے اپنی، تو وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہم ہٹ گئے اپنے دین سے. یہ ایسی ہے کہ جیسے آج کوئی متعصب مسلمان نہیں ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ مسلمانوں میں دین کہاں ہے. سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں نہ ہوتے. ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی 3828. اس میں کیا ہے کہ یہ زید بن عمر بن نفیل یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو انہوں نے قریش سے کہا واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، اللہ کی قسم میرے علاوہ تو مجھے لگتا ہے کوئی دین ابراہیمی پہ نہیں ہے. اچھا یہ کرتے کیا تھے؟ یحیی الموعودہ، یہ وہ جس کو بچی کو نا زندہ ان کے ہاں گاڑنے کا رواج تھا نا،
زندہ درگور کا دفن کر دیتے تھے بچی کو. تو یہ کہتے تھے میرے حوالے کر دو, مجھے دے دو, بچی کو اس طرح زندہ درگور نہ کرو, میرے حوالے کر دو. اچھا پھر اس کو پال پوس کے بڑا کرتے تھے, اور جب وہ جوان ہو جاتی تھی تو وہ اس کے والدین کے پاس آتے تھے, کہتے تھے قال لأبیہا ان شئت دفعتها, بھئی اگر چاہیے اپنی بیٹی واپس چاہیے تو لے لو, وَإِن شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَعُونَتَهَا, اور اگر تمہیں ابھی بھی واپس نہیں چاہیے, مطلب تمہیں یہی تھا نا کہ اس کو بڑا کون کرے گا, اس کے خرچ کا ہی تمہیں مسئلہ تھا نا, تو وہ پال پوس کے میں نے بڑا کر دیا, اب اگر چاہیے تو واپس لے لو اپنی اولاد, نہیں چاہیے تو اب بھی میں اس کا خرچہ برداشت کرتا رہوں گا. تو ہمدرد لوگ تھے, نیک دل تھے, ہمدرد تھے, ایسے لوگ جو ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ دین حنیف ہے. بہرحال ان کے معاملے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا, شرک سے بھی بچتے تھے. ایک اور روایت ہے, یہ صحیح بخاری کی 3826 کہ زید بن عمرو بن نفیل جو ہے یہ بلدہ کی وہ وادی میں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی وحی نہیں اتری تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود تھے, تو وہ کھانا پیش کیا گیا نا جیسے, تو جب وہ کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا, اور زید بن عمرو بن نفیل انہوں نے بھی کھانے سے انکار کیا. پھر زید بن عمرو بن نفیل نے کہا انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ, دیکھو یہ جو تم بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو نا, میں یہ نہیں کھاؤں گا, اور جس پہ تم نے اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح نہیں کیا اس کو بھی میں نہیں کھاؤں گا. تو وہ قریش کو عیب بھی دلایا کرتے تھے کہ یہ ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہتے تھے دیکھو بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, آسمان سے پانی اللہ نے اس کے لیے نازل کیا, چارہ اللہ نے اس کے لیے اگایا, اور تم اس کو ذبح کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے بجائے بتوں کا نام لینا شروع کر دیتے ہو. مطلب کوئی عقل کو کامن سینس کچھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ویلیوز کی بات ہو رہی تھی, شرک کی نفی پہلے سے ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ پہلی مرتبہ کوئی بات کر لی اور ان کے لیے کوئی بہت اجنبی بات تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو ان کو اجنبیت اس لیے زیادہ محسوس ہوئی کہ آپ نے اس کو ایک جماعت کی شکل میں جب اس کو بنا کے اس کو پروپوگیٹ کرنا شروع کیا, اس کی دعوت اور تبلیغ, تو اب ان کو لگا کہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا. تو پھر وہ تھوڑے سے چونکے اس بات کے اوپر. ایک اور روایت ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4953, اس میں بھی آخر میں جا کے مطلب اس چیز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کا ورقہ بن نوفل کا, یعنی یہ بھی حنفاء میں سے تھے, ورقہ بن نوفل بھی. تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بات کی ہے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں, اور وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے. اچھا یہ زید بن عمرو بن نفیل یہ نہیں ہوئے تھے عیسائی, یہ تو یہی کہتے تھے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں, لیکن ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عیسائی ہو گئے تھے, کیونکہ اس اسلام سے پہلے تقریباً دین حق وہی تھا, عیسائیت ہی تھا. سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور یہ عربی میں جو ہے وہ اس کو لکھتے تھے انجیل کو, عربی کے اندر, ہاں عبرانی سے اس کو ترجمہ کرتے تھے. وکان شیخاً کبیراً قد عامیہ, نابینا ہو چکے تھے اور بہت بوڑھے تھے. اصل میں انہی باتوں سے وہ کیا کرتے ہیں, جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ عربی میں چونکہ ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی انجیل جو ہے, ٹھیک ہے, اور انجیل کا ایک عالم بھی وہاں پہ موجود تھا مکہ کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کے ملے بھی ہیں, تو بیسیکلی یہ انجیل کے کانسیپٹس تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لیے اور اٹھا کے ایک کتاب کمپائل کر دی. مطلب وہ اس طرح سے کہانی بناتے ہیں نا. حالانکہ آج انجیل بھی ہمارے سامنے ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ انجیل کی کتنی زحامت ہے, کیا اس کا سائز ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انجیل کے کیا کانٹینٹ ہے اور قرآن کا کیا کانٹینٹ ہے. مطلب انجیل کا کانٹینٹ تو یہی ہے نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی, گناہوں کا انہوں نے کفارہ ادا کیا, ٹھیک ہے, اور قرآن کا کانٹینٹ کیا کہتا ہے, وما قتلوا وما صلبوا. قرآن تو خود یہ کہتا ہے, یہ پوزیشن لیتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصحیح کے لیے آیا, کریکشن کے لیے آیا. باقی دیکھیں سورس چونکہ سیم تھا تو باتیں بہرحال سیم ہیں, اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا.
تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو ساری خبر دی، وہ جو غار حرا کا جو قصہ تھا وہ سارا سنایا، ٹھیک ہے، تو اس پہ ورقہ بن نوفل نے کہا ہذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا، لیتنی فیہا جزن، اے کاش کہ میں مطلب توانا ہوتا، طاقتور ہوتا، لیتنی اکون حیا ذکر حرفا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہ ہم، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو جو ہے وہ یہاں سے نکال دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میری قوم کے لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے پچھلے نبیوں کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کاش کہ میں طاقتور ہوتا، توانا ہوتا اور اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کے ساتھ یہ کام ہوگا تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ پھر اس کے بعد تھوڑے ہی دن نہیں گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کا آنا کیا ہو گیا، بند ہو گیا، یعنی پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، پہلی وحی کے بعد، پھر اس کے چند دنوں کے بعد جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی۔ لیکن بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کے اوپر ہی ہوئی ہے، مطلب ہم اس کو سم کائنڈ آف ایمان ہی کہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دعوت نہیں نہ دی، ابھی تو یہ پہلا، چونکہ وہ ایک تجربہ تھا، ایک پہلا مشاہدہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، اسی لیے تو ورقہ بن نوفل کے پاس آئے نا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کا جو معاملہ تھا نا وہ ذرا زیادہ واضح تھا نا، زیادہ واضح تھا، یعنی اللہ کے ساتھ ان کی جو خود کلامی ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ ذرا زیادہ نمایاں تھی، تو اس لیے شاید اس کی مثال زیادہ دے دی گئی۔ ایک اور چیز جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ایک تو یہ تھا معاملہ، ایک اور چیز جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے نزول وحی، یہ جو قصہ ہے اس میں جس کو مستشرقین نے بہت زیادہ اچھالا، وہ یہ ہے کہ یہ جو فترت وحی کا درمیان میں زمانہ ہے، اس زمانے میں جو ہے وہ وحی آنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی، کچھ لوگوں نے تو 3 سال کہہ دیا، حالانکہ یہ بہت مبالغہ ہے، 3 سال کے لیے وحی نہیں آئی، کچھ نے 6 ماہ کہہ دیا، 6 ماہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ 40 دن پھر چلے، انڈرسٹینڈیبل ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلی وحی کے بعد جو سورہ علق کی پہلی آیات تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 40 دن تک جو ہے وہ وحی رک گئی۔ اب جب وہ وحی رکی ہے تو اس میں پھر اس کے بعد مستشرقین نے ایک روایت کو بنیاد بنا کے جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوسائیڈل تھاٹس آتے تھے، یہ صحیح بخاری میں بیسیکلی ایک روایت ہے، تو وہ روایت یہ والی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6982۔ تو یہ وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب آتے تھے، ٹھیک ہے، رویا صالحہ کی بات ہو رہی ہے، وہ خواب سچے ثابت ہو جاتے تھے، پھر آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، وہاں اپنا توشہ لے جاتے تھے، پھر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے آپ کو پکڑ کے بھینچا اور کہا کہ آپ پڑھیں، آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھنے والا، ما انا بقارئ، پھر دوبارہ ایسا کیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا کیا، پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ سلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تسلی دی، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، پھر وہی لمبی چوڑی روایت ہے، ورقہ بن نوفل نے اس پہ کامنٹس کیے، پھر اس کے بعد وہی آنا بند ہو گئی، ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی، پھر وہی آنا بند ہو گئی۔ اب اس میں کیا ہے، حتیٰ حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، پریشان ہو گئے۔ یہاں تک بات تو روایت کا حصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، آگے کیا الفاظ ہیں، فیما بالغانا۔ اب یہ امام اس کو کہتے ہیں بلاغات زہری، کیا کہتے ہیں، بلاغات زہری۔ امام زہری حدیث کے بڑے امام ہیں لیکن تابعین میں سے، جمع حدیث کا انہوں نے کافی کام کیا، یعنی امام زہری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، تو جب امام زہری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے تو کس نے خبر دی، مخبر کا پتہ نہیں، مخبر کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب وہ جو
راوی اب امام زہری اکثر و بیشتر روایتوں کے اندر مرکزی راوی وہی ہوتے ہیں صحیحین کی، تو وہ ادراج بھی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی لفظ کی تشریح کرتے ہوئے اپنے الفاظ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بلاغات کہ جو باتیں ان کو پہنچی ہوتی ہیں ان کی سند کا ذکر کیے بغیر وہ ان کو درمیان میں روایت کا حصہ بنا جاتے ہیں. تو علامہ البانی نے اس کو آگے سے کیا کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا کہ یہاں سے آگے سے کیا ہے، یہاں تک تو پیچھے سند پوری ہے نا، یہ اوپر یہ سند ہے، ٹھیک ہے، یہ سند ہے، ٹھیک ہے. یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں ہمیں لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، ٹھیک ہے، اور یعنی ابن شہاب زہری سے، اور انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. یہ سند ہے، ٹھیک ہے. ابن شہاب زہری نے عروہ، اور عروہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے. تو اب یہاں سے کیا ہے، فیما بلغنا، تو یہاں تک بات ختم ہو گئی. اکثر روایتوں میں یہاں تک بات ہے. یہ جو آگے نا فیما بلغنا، تو یہ اب بغیر سند کے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے روایت کے آگے، چونکہ اس سے متعلقہ چیز تھی، کہیں سے ان کو خبر ملی، انہوں نے اس کو روایت کے ساتھ جوڑ کے بیان کر دیا. لیکن امام بخاری نے تو بتا دیا نا کہ بھائی یہ بلاغات میں سے ہے، روایت کا یہ حصہ کیا ہے، بلاغات میں سے. اب ہمارے ایک عام آدمی جب اس کو بخاری میں پڑھتا کہتا ہے جی تمہاری بخاری میں تو یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اسے اتنی ٹیکنیکل باتوں کا نہیں پتہ چلتا، ادراج کیا ہے، ٹھیک ہے، بلاغات کیا چیز ہے. تو بلاغات زہری یعنی امام زہری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بالغنی، مجھے یہ خبر پہنچی یا ہمیں یہ خبر پہنچی، تو اس کی سند نہیں ہے. اور جس روایت کی سند نہ ہو، جس کی سند ڈسکنیکٹ ہو، منقطع ہو، تو وہ روایت کیا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. تو علامہ البانی نے اس کو، یہ جو اگلی والی روایت ہے، اس کو ضعیف قرار دیا. تو کچھ تو اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دے کے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے جب وحی جو ہے وہ اس کا آنا بند ہو گیا. تو آپ نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی، یتردى من رؤوس شواہق الجبال، کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیں. فکلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه، جب بھی آپ نے کوشش کی کہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دیں، تبدى له جبریل، تو جبریل ظاہر ہو جاتے تھے. فقال یا محمد انك رسول اللہ حقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، تو اس سے آپ کے نفس کو سکون مل جاتا تھا. فیرجع، تو آپ واپس آ جاتے تھے. فإذا طالت علیہ فترۃ الوحی غدا لمثل ذلك، تو جب پھر لمبے عرصے کے لیے وحی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، امام زہری کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے اس قدر غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے خود کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اس پر سے خود کو گرا دے تو حضرت جبریل نمودار ہو کر فرماتے یا محمد یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے آپ کو سکون ملتا اور واپس آ جاتے. لیکن جب سلسلہ وہی زیادہ دنوں تک رکا رہا تو ایک مرتبہ آپ نے دوبارہ ایسا ارادہ کیا، یعنی 2 مرتبہ ایسا کیا. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل سامنے آئے اور انہوں نے آپ سے اس طرح کی بات پھر کہی. تو اب ایک تو اس کو جواب اس طرح سے دیا گیا کہ یہ بلاغات زہری میں سے ہے تو ہمارے لیے یہ بائنڈنگ نہیں ہے، حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے اس کو تو سائڈ پہ کر دیا. اس طرح سے اورینٹلسٹ کو، مستشرقین کو رسپانس دیا. لیکن اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیں تو اس کی ایک توجیہ کی جا سکتی ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو وحی کا تجربہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کا، یہ اتنا ایکسائٹنگ تھا کہ فرسٹ ایکسپیرینس کے بعد جب یہ رک گیا معاملہ تو وہ جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بن گیا تھا نا، ایک استوار ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو اگر دنیاوی مثال سے بھی سمجھیں نا، جیسے بریک اپ ہو جاتا ہے نا تو بندہ ایسا کہتا ہے یار زندہ رہنے کا فائدہ. ٹھیک ہے، مطلب جس سے اس کو ایک تعلق بن جاتا ہے نا، اب اس کا تعلق جب اس سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اللہ کے ساتھ ایک جو تعلق بن چکا تھا، ٹھیک ہے، وہ پہلی وحی کے نتیجے میں، تو اس کی جو ایک ایکسائٹمنٹ تھی، تو اب جب وہ تعلق اچانک ڈسکنیکٹ ہو گیا اور پتہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ استوار ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یوں مطلب کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس روایت کو اگر کہیں کہ جی بالفرض ہم مان لیں کہ جی وہ صحیح ہے،
ٹھیک ہے. تو اس کی یہ عقلی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اب تعلق ہی نہیں رہا تو اب دنیا میں رہنے کا فائدہ. ایمان سے کافی زیادہ روایات کس سے؟ آپ امام کی بات کر رہے تھے، میں نام زہری، امام زہری. امام زہری سے. تو اگر ایک ایسی شخص ہے جس نے احادیث پہ اتنا کام کیا ہو تو اس کی پرسنل رائے کے اوپر اتنا ہم یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ جو اس کی ہے وہ سند موجود نہ ہو. دیکھیے پرسنل رائے بہرحال پرسنل رائے ہے، ہم اس کو وحی کا درجہ نہیں دے سکتے. اصل بات یہ پر وہ شخصیت جانتی کہ وہی میں الفاظ ایڈ کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہمیں پتہ ہوگا کہ نہیں، انہوں نے خود ہی بتا دیا بلغ نہیں، بس مجھے پہنچا ہے، مجھے خبر میں. انہوں نے جو بتایا اس کا بھی نہیں بتایا کہ اس کی سند کہاں. ہاں نہیں بتا رہے نا، جب پیچھے بتا رہے ہیں تو آگے نہیں بتا رہے. کیوں نہیں بتا رہے؟ تو انہوں نے بھی کہا بھائی میں نے بتا دی، پیچھے بتا دی، یہاں نہیں بتائی. اب ٹھیک ہے میں نے فرق کر دیا نا، اب آپ اس فرق کو سمجھ جاؤ. سر یہ جو ایکسٹرا ہی بات ہے اس کو مطلب حدیث کی ٹیکسٹ سے الگ کر کے بھی تھوڑا سا لکھنا چاہیے تاکہ عام آدمی. لیکن چونکہ اس وقت پہ ایک بہرحال چلتا تھا، علماء ان چیزوں سے باریک نقطوں سے واقف تھے. اب اصل بات یہ کہ ہمارے عامت الناس ان باریک نقطوں سے واقف نہیں. مطلب اب کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری میں جو کچھ ہے وہ سب قول رسول ہے. ایسا نہیں، اب ایسا نہیں. صحابہ کے بھی اقوال ہیں بخاری میں، تابعین کے بھی ہیں، تبع تابعین کے بھی ہیں، فقہا کے بھی اقوال ہیں. ٹھیک ہے. اور تاریخ ہے، خلفائے راشدین کی جو تاریخ ہے وہ وہی تو نہیں ہے نا. اب جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی مثال کے طور پہ، وہ تو ایک تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے، وہ وہی تو نہیں، وہی تو نہیں ہے. تو یہ بات ہے اصل. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت